اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور غور سے سنیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہاں ذالک معنی میں ھذا کے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں، اور صحابہ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالک اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے جس کے معنی ہیں وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں، اس لیے اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ، یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، جیسے اس آیت میں ہے لا فارض ولا بکر عوام بین ذالک، یعنی نہ تو وہ گائے بوڑھیا ہے نہ بچہ ہے، بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ اور اس جگہ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی، اور اس کی مثال اور مواقع پر جو پہلے گزر چکی ہے۔ واللہ علم۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف، جس کے اتارنے کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بعض نے تورات کی طرف، کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتلایا ہے، اور اسی طرح کے 10 قول ہیں، لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے۔ واللہ علم۔ کتاب ان سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی، اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریبہ کے معنی ہے شک اور شبہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ایک صحابہ سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، مفسرین میں اس میں اختلاف نہیں۔ ریبہ کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے خدا کی طرف سے اترا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہ ہے، یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں اور فیہ ھدی للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریبہ فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے، اور اس میں بنسبت فیہ ھدی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ھدی نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوع ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، جیسے اور جگہ فرمایا قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یعنی
یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے رہ جاتے ہیں۔ اس مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں۔ جیسے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متقین وہ جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر خدا تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ عمیش رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں پھر میں نے کہا ذرا قلبی سے تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ نہ ہو جائے۔ ترمذی اسے حسن غریب بتاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہے؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازوں میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو عفیف نے پوچھا حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور خدا کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جائے کہ آتے ہیں۔ اس ہدایت پر تو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ میں فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، تجھ پر ان کی ہدایت نہیں۔ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے خدا تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ فرمایا من یہد اللہ، یعنی جسے خدا ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں، اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کے واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور فرمایا انما
أنت منذر ولكل قوم حاد، یعنی تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائیں، یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقویٰ کے اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں۔ اصل میں یہ وہ خواہ ہے وقائیت سے ماخوذ ہے، نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلتے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ابن معتز شاعر کا قول ہے قلّ الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى، یعنی چھوٹے اور بڑے اور سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے اور خدا کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو خدا کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال خدا کا تقویٰ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ خدا کا ڈر ہے، اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے اور جو حکم بجا لائے، اور اگر قسم دے دے تو پوری کر دکھائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ فرینڈس، یہ آج ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت۔ کل انشاءاللہ ہم تیسری آیت کو تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرینڈس، کمنٹس ضرور ڈالیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔